अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज मैं जो और टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जिनको फॉलो करते हुए आप एक अच्छी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो मैंने सोचा कि इसी के बारे में एक वीडियो बनाई जाए जिसमें लोगों को नॉलेज दी जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं तो आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जिनकी वजह से आप एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं और बहुत से फ्रॉड्स या किसी भी किस्म की जो मिस हैंडलिंग हो जाती है या गलत लोगों को डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं, आप उन चीज़ों से भी बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी लोग परचेजिंग करते हैं सब लोग डेफिनेटली अपनी बहुत सी मेहनत की कमाई कहीं लगा रहे होते हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ करने के काबिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लेट से आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, आपने एक अपना एक डिसीजन ले लिया कि मैंने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। तो सबसे पहले तो आपने एरिया आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपने किस एरिया में प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। लेट से आप DHA में परचेज़ करना चाह रहे हैं, बैरिया में परचेज़ करना चाह रहे हैं, CDA सेक्टर्स में परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपने प्रॉपर्टी लेनी कहाँ है। दूसरा ये कि जो मैं प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस करूँगा वो एक जनरल प्रोसीजर है और आपने उसको फॉलो करना है। नॉर्मली हम लोग तो CDA में यही फॉलो करते हैं, लेकिन आई होप सो कि बाकी जगह भी यही प्रोसीजर फॉलो होता होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स में प्लस माइनस हो, लेकिन जनरली यही प्रोसीजर फॉलो होता है। सबसे पहले तो आपने प्रॉपर्टी के लेने का डिसीजन कर लिया, फिर आप जाएंगे डेफिनेटली किसी रियल्टर के पास, आप किसी रियल स्टेट एजेंट के पास जाएंगे, आप उसको बताएंगे कि सर मैंने यहाँ पे 10 मरले की प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या 5 मरले की प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। वो प्लॉट भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो वो आपको कहेगा सर मैं आपको 4-5 ऑप्शन दिखाता हूँ, जो भी आपको पसंद आएगा वो हम उसको फाइनलाइज कर लेंगे। तो वो आपको लेट से ले जाता है, 3-4 प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाता है, उनमें से एक प्रॉपर्टी आपको पसंद आ जाती है। लेट से वो 5 मरले की प्रॉपर्टी है, आपको वो प्रॉपर्टी पसंद आ गई। अब आप उससे रियल्टर से कहेंगे कि सर मुझे ना ये प्रॉपर्टी आप लेके दें, मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद है। तो वो कहेगा ठीक है सर, आप कोई टोकन दे दें ताकि मैं जो ऑनर है उनसे बात कर सकूं और जो भी है अगर आपकी जो भी ऑफ़र है मैं उनको दूंगा, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम फिर इसको आगे और इसको आप कोशिश करेंगे कि आपको ये प्रॉपर्टी ले दें। एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि लेट से आपने ऑफ़र दी 90 लाख की 5 मरले की प्लॉट की और वो सेलर ने यानी कि ऑनर ने एक्सेप्ट भी कर दी। अब फर्स्ट चीज़ जो आपने एज अ प्रोसीजर फॉलो करना है वो ये कि आपने टोकन मनी देना है। जो भी अगर लेट से अगर आप रियल्टर को दे देते हैं तब भी ठीक है, लेकिन ऑनर को देना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी टोकन मनी आप देते हैं उसकी रिटर्न में आप कोई रिसीट लेते हैं। आपने कभी भी वर्बली रियल स्टेट में वर्बली बल्कि किसी भी आप शोबे में हो, किसी भी चीज़ की आप डीलिंग करते हो, आपने वर्बली किसी चीज़ पे नहीं चलना। जहाँ पे भी आप पेमेंट दे रहे हैं या ले रहे हैं या जो भी आप कैश की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो रिटर्न में हो। हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, आपके पास भी क्लियर कट प्रूफ होना चाहिए और दूसरी पार्टी के पास भी प्रूफ होना चाहिए, ताकि कल को कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो या आप किसी और मसले में ना आए। तो आपने टोकन दे दिया और उसकी आपने रसीद ले ली। नॉर्मली 50,000 1 लाख टोकन देते हैं, तो आपने इतना ही टोकन देना है। कोई आपसे कहे कि 10 लाख रुपए टोकन दे दें तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं देना। तो आपने जब भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करनी है तो टोकन मनी 50,000 to 1 लाख होता है। या बहुत ही कोई एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हो तो शायद उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये एक आपकी तरफ से और एक एक्सेप्टेंस होती है कि मैं इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हूँ और मैं सीरियस बायर हूँ, इसलिए ये टोकन मनी मैं आपको दे रहा हूँ। आपने उसकी रसीद ले ली। फिर उसके बाद ये होता है कि रियल स्टेट एजेंट आपको कहेगा कि ठीक है, सेलर भी एग्रीड है इस प्रॉपर्टी को 90 लाख में देने में और आप भी एग्रीड है बाय करने में 90 लाख में। फिर वो आपका एग्रीमेंट करवाएगा और नॉर्मली बयाना जो है वो करवाएगा ऑनर के साथ।
اب اس پروسیس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی بیانہ دینا ہے وہ آپ نے مالک کو، آنر کو دینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی بندے کو پیمنٹ نہیں کرنی، اور آپ نے جو بھی ایگریمنٹ کرنا ہے وہ آنر کے ساتھ کرنا ہے، نہ کہ کسی، اگر لیٹ سے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے آپ کو کہ سر ابھی آنر نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹری ہیں یا آؤٹ آف اسٹیشن ہے، تو آپ ایسا کریں ان کے یہ بردر ہیں یا ان کے یہ کوئی بھی ریلیٹیو ہیں، آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں اور پیمنٹ آپ ان کو کر لیں، اور جب آنر آئیں گے تو ہم پھر آپ کے نام پہ نا جو بھی لیٹر آن ایگریمنٹ کر لیں گے، یا پراپرٹی آپ کو بعد میں جب ٹرانسفر کروا کے دینی ہوگی اس ٹائم آپ کو یہ آنر کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا. اچھا، دوسری چیز، جب آپ ٹوکن منی دے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے اور بائر جس سے بھی آپ کا ڈیلنگ ہو رہی ہے، نارملی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو ہی میں اس ایگزامپل میں رکھوں گا کیونکہ تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو فالو کرنے میں. آپ نے ٹوکن منی دیا، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو اپنی رسید دے دے گا، اپنی جو بھی اس کی آفس کی ہوگی وہ آپ کو رسید دے دے گا کہ میں نے 1 لاکھ روپیز ٹوکن منی مسٹر اے بی سی سے لے لیا. تو آپ نے جب آپ نے ٹوکن منی دیا تو آپ نے اس سے 2-3 چیزیں کلیم کرنی ہیں. آپ نے اس سے کہنا ہے سر مجھے ایک تو یہ جو پلاٹ نمبر لیٹ سے 66 ہے، تو آپ اس سے کلیم کریں گے سر یہ جو 66 نمبر پلاٹ ہے اس کی ایک تو مجھے الاٹمنٹ لیٹر کی کاپی دے دیں، دوسرا جو اس کے آنر ہیں ان کے CNIC کی مجھے ایک کاپی دے دیں. اچھا، اس کے بیانہ کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یہ دونوں چیزیں لے لینی ہے. اگر پوزیشن لیٹر بھی مل جائے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی ہم اتنا کمپلیکیٹڈ سچویشن میں نہیں جائیں گے، ابھی ہم اس کو سمپل لے کے چلیں گے. اچھا، آپ نے اس سے CNIC کی کاپی لے لی اور الاٹمنٹ لیٹر کی کاپی لے لی. اب آپ نے بیانہ کرنے سے پہلے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ یار یہ واقعی اس پراپرٹی کا آنر ہے، یہ بندہ جس کے نام پہ یہ الاٹمنٹ لیٹر ہے یا جس کا CNIC، لیٹ سے وہ مسٹر علی حسن ہے جو آنر ہے پلاٹ کے. اب الاٹمنٹ لیٹر کے علی حسن کا نام لکھا ہوگا اور اسی طرح CNIC بھی علی حسن صاحب کا ہی ہوگا جو آنر ہے. آپ نے ان کا CNIC میچ کر لینا ہے، اپنی طور پہ تسلی کر لینی ہے کہ ٹھیک ہے یار یہی آنر ہے اور اس میں کوئی آپ کو کنفیوژن نہیں ہے. لیکن جو سیکنڈ سٹیپ آپ نے فالو کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ نے فالو کرنا ہے کہ جس بھی جگہ آپ پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں وہاں کے ہیڈ آفس میں جا کے اس کو ایک دفعہ ویریفائی کروائیں. آپ ان کے ہیڈ آفس چلے جائیں اور ان سے کہیں سر یہ میں پلاٹ لینے چاہ رہا ہوں، 66 نمبر پلاٹ نمبر ہے، یہ اس کے آنر ہیں، ان کا CNIC یہ ہے، الاٹمنٹ لیٹر کی کاپی یہ، کائنڈلی سر مجھے یہ ویریفائی کر دیں کہ یہی آنر ہیں یا نہیں ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ٹھیک ہے یہ آنر ہے اور یہ انہی کے نام پہ پراپرٹی ہے، تو آپ کسی بھی ٹینشن کے بغیر یہ پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ کو کلیئر ہو گیا، اب آپ بالکل تسلی سے، اب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یار یہی آنر ہے اور میں نے انہی کے ساتھ آگے ایگریمنٹ بھی کرنا ہے اور پیمنٹ بھی فائنل انہی کو کرنی ہے. تو آپ نے ٹوکن منی دیا اور آپ نے کنفرمیشن کر لی کہ آنر یہی ہیں، اور آپ نے اپنی تسلی بھی کر لی کہ یار یہ رائٹ بندہ یہی ہے اور اس میں کوئی بھی آپ کو کنفیوژن نہیں ہے. اچھا، اب آپ کو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کہے گا کہ سر آ جائیں، اب آپ کا نا ایگریمنٹ کرواتے ہیں. وہ نیکسٹ ڈے بھی ہو سکتا ہے، اسی دن شام کو ہو سکتا ہے، یا 2 دن بعد، 3 دن بعد، جو بھی آپ کو جس طرح بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کہے گا آپ نے اسی طرح فالو کرنا ہے، کیونکہ وہ آنر کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. وہ ظاہری بات ہے آنر بھی کبھی بزی ہو سکتا ہے یا آپ بزی ہو سکتے ہیں، بائر بھی اور سیلر بھی. جو ٹائم ایگریمنٹ ہوگا کہ یار اس ٹائم میٹنگ کریں گے اور اس ٹائم پہ پھر ہم جو بھی ہے ٹرانزیکشن اپنی آگے کیری فارورڈ کریں گے. لیٹ سے وہ آپ کو ایک ٹائم دے دیتا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، آپ بھی آ جائیں گے، آنر بھی آ جائے گا. اب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، جو بھی بیانے کی پیمنٹ ہے 90 لاکھ جو ہے اس کی آپ نے پراپرٹی کی اماؤنٹ تھی، 1 لاکھ آپ نے ٹوکن دے دیا. تو اب آپ کے درمیان ہو سکتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو کہ یار آپ دونوں نے ایگریڈ کیا ہو کہ 20 لاکھ روپیز آپ بیانہ کریں گے. تو آپ نے جو ایگریمنٹ کرنا ہے اور بیانہ کرنا ہے وہ بیسیکلی آپ نے 1 لاکھ تو ٹوکن دے دیا، 20 لاکھ روپے بیانہ ہوتا ہے. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ بیانے کی اماؤنٹ میں ٹوکن منی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے 19 لاکھ روپے اس کو بیانے والے دن دینے ہیں، اور ایگریمنٹ میں آپ نے 20 لاکھ پورا لکھوانا ہے کہ سر یہ 20 لاکھ روپے میں نے پیمنٹ کر دی ہے. باقی آپ ٹائم ایک آپس میں متفق ہو جائیں گے کہ کتنے ٹائم پیریڈ آپ کو چاہیے پیمنٹ کرنے کے لیے، فل پیمنٹ کرنے کے لیے اس پراپرٹی کی. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو 3 ہفتے کا ٹائم ہو، 4 ہفتے کا ٹائم ہو، میکسیمم 6 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے.
تو ایگزامپل کے طور پہ آپ کو 4 ہفتے کا ٹائم مل جاتا ہے، آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، ایگریمنٹ بھی آپ نے آنر کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے کسی اور بندے کے ساتھ بالکل ایگریمنٹ نہیں کرنا۔ تو جب آپ نے ایگریمنٹ کرنے آ گئے تو اس ٹائم آپ نے جو امپورٹنٹ چیز چیک کرنی ہے وہ آپ نے یہ ڈیمانڈ کرنا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے کہ آپ نے جب بھی آنر آئیں گے وہ اپنا اوریجنل CNAC لے کر آئیں گے اور اوریجنل الاٹمنٹ لیٹر ساتھ لے کر آئیں گے۔ آپ نے یہ چیز کنفرم کرنی ہے کہ جس پلاٹ کی آپ کو یا پراپرٹی کی انہوں نے کاپی دیا، آپ نے ایک اوریجنل لیٹر بھی چیک کرنا ہے کہ ٹھیک ہے پلاٹ نمبر 66 یہ اوریجنل آپ کو تھوڑے بہت نو ہونی چاہیے کہ یہ آپ پراپرٹی پرچیز کرنے چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا الاٹمنٹ لیٹر کس طرح کا ہوتا ہے، نارملی آپ جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہوں گے ان میں سے کسی نے پراپرٹی پرچیز کی ہوگی اس ایریا میں، تو آپ نے ان سے تھوڑا سا ڈسکس کر لینا کہ ایک دفعہ آپ کو دکھا دیں یا آپ کو تھوڑا بہت نو ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ نے ویریفائی بھی کروایا اس کے ہیڈ آفس سے جا کے تو وہ آپ کی اگر تسلی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ اوریجنل ہی ہوگا جب وہ مالک لے کر آئے گا، اس میں پھر آپ کو کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اچھا آپ نے دیکھ لیا اوریجنل الاٹمنٹ لیٹر بھی اس کے پاس ہے، CNAC بھی اوریجنل ہے، آپ نے اسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور آپ نے اس کو پیمنٹ کر دینی ہے، اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ہوتے ہوئے ایک آپ کی طرف سے جو ہے بندہ ہوگا گواہ کے طور پہ، ایک سیلر کی طرف سے ہوگا گواہ کے طور پہ بندہ۔ تو آپ نے جب بھی ایگریمنٹ کرنا ہے ان سب سٹیپس کو ضرور فالو کرنا ہے۔ آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آنر کے ساتھ ڈائریکٹ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا اور کوئی گواہ نہیں ہے بس گئے، یا آپ کو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کہتے ہیں کہ سر ایگریمنٹ کی کیا ضرورت ہے، اسٹیمپ پہ نارملی ہوتا ہے، تو اسٹیمپ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اپنے آفس لے کے چلتا ہوں، میرا جو آفس کی رسید ہے اسی پہ آپ کا بیانہ کرواتے ہیں اور آپ پیمنٹ کریں اور آپ پھر آپ کو جو بھی ٹائم ملتا ہے آپ اس کے بعد آ کے فل پیمنٹ کر دیں آنر کو۔ تو آپ نے اس طرح کا کوئی بھی لوپ ہول نہیں چھوڑنا، آپ نے کوئی بھی اس طرح کی چیزیں فالو نہیں کرنی، آپ نے ہمیشہ پراپر چینل فالو کرنا ہے۔ آپ نے پراپر اسٹیمپ آفس جانا ہے، وہاں سے اسٹیمپ پہ ایگریمنٹ کرنا ہے، ایک گواہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے، ایک گواہ جو ہے سیلر کی طرف سے ہونا چاہیے، اور پراپر آپ نے اپنے سامنے پیمنٹ گن کے دینی ہے۔ اگر وہ کیش کہتا ہے تو کیش کریں، اگر وہ پے آرڈر کہتا ہے تو پے آرڈر، وہ بھی میں آپ کے ساتھ آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کروں گا کہ پے آرڈر آپ نے کیسے تیار کروانا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہم ہاف پروسیجر تک ابھی پہنچ گئے ہیں، آگے جو بھی فل پیمنٹ تک ہم نے جانا ہے، تو میرے خیال سے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، تو میں اس کا پارٹ 2 بناؤں گا جس میں آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا کہ آپ نے فردر اس کو پروسیجر کو کیسے فالو کرنا ہے اور آپ نے کون سی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جن کی وجہ سے آپ خود بھی کسی بھی قسم کے فراڈ سے بچ سکتے ہیں، یا آپ نے جو محنت سے کمائی ہوئی اپنی اماؤنٹ ہے یا جو پیسے ہیں ان کو آپ سیفلی اینڈ سیکیورلی اپنی ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ میرے ساتھ کامنٹس میں پوچھ لیں۔ نیکسٹ ٹائم اپنا رکھیے گا بہت ہی زیادہ خیال۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔